السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پر ہوگا کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارا تعلیمی نظام کیا کردار سازی کے حوالے سے ان توقعات پر پورا اتر رہا ہے جو کہ اس سے ہم نے وابستہ کی ہیں، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گی مسز نادیہ نورین۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کردار سازی کی اہمیت کیا ہے اور ہمارے تعلیمی نظام میں اس کا کتنا تعلیمی حصہ ہونا چاہیے؟ اصل میں ہمارے نزدیک جو کردار سازی کا جو بیسک پرپز ہے، یا تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے یا سوسائٹی میں ایک بیٹرمنٹ کی سچویشن کو کریٹ کرنا اور کریٹ کرنا تھرو ایجوکیشن، تعلیم اور کردار سازی کسی بھی سوسائٹی میں لازم و ملزوم ایک فیکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اور اصل میں جب تک کوئی تعلیم، کوئی کانٹینٹ، کوئی بھی اگر آپ چیز پڑھا رہے ہیں، اس کے پیچھے سوسائٹی کی ریفارمز اور سوشل ریفارمیشن پلان آف ایکشن نہ ہو، وہ تعلیم جسٹ اٹس سارٹ آف روٹ لرننگ کانٹینٹ۔ روٹ لرننگ میں یہ وہ چیز کی حیثیت اختیار کرے گا جو کہ آپ کے دماغ میں شاید پرزرو ہو جائے، لیکن اس کا سوسائٹی کی ریفارمز یا سوشل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے انسانوں کو، ہیومن بینگز کو، سوسائٹی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کردار سازی جسٹ ایک پرسن کی گرومنگ کا نام نہیں ہے، اوور آل سوسائٹی کے اندر جو بیٹرمنٹ کا ایک پلان ہے، اس سے لنک فیکٹرز بے شک وہ انسانوں سے متعلق ہیں، ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں، یا ڈپارٹمنٹس میں بنانے والے ڈپارٹمنٹ میں جو ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہیں، پالیسی میکرز ہیں یا ایجوکیشنسٹ ہیں، یا کچھ بھی جو پلان کو آگے لے کے چلنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو لنکڈ اگر کر کے ہم جو دیکھیں اور جو پلاننگ اس کے پیچھے جو کار فرما فیکٹرز ہیں، اس کا آؤٹ کم کردار سازی ہے۔ اور جب تک تعلیم اور تعلیم کے معیار وہ آؤٹ کم کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اٹ مینس کہ ہماری ڈلیوری زیرو ہے۔ ہم ان مقاصد کو جب تک حاصل نہیں کریں گے جو تعلیم سے ہو، تعلیمی کانٹینٹ سے ہو، اساتذہ سے ہو، یا کسی بھی پرسن جو کہ تعلیمی پروسیس میں لنکڈ ہے، اگر ہم سوسائٹی کے ریفارمز کا پرپز علم بن نفع، سوسائٹی کی ریفارمز کے لیے جو تعلیم ہے وہ جب تک نہیں عمل میں آئے گی، میرا خیال ہے اچھا سسٹم، اچھے انسان، اچھی سوسائٹی اور معاشرہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کی باتوں سے جو میں سمجھا ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کردار سازی جو ہے وہ صرف تعلیمی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سماج کی، یعنی کہ ایز اے ہول پورے سماج کی ذمہ داری ہے یہ۔ جی، بیسک دیکھیں، بیسس جو ہے اس کی ویری فاؤنڈیشن جو ایڈیفس کہا جاتا ہے، جو گراس روٹ لیول پہ وہ نظام جو ہے تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ تعلیم کا سفر ماں کی گود سے لے کے استادوں کی مدرسوں تک جاتا ہے۔ اب اس میں بہت سارے فیکٹر اس میں آ جاتے ہیں، وہ ذہن آتے ہیں، وہ استاد آتے ہیں، وہ کریکولم یا وہ پڑھانے والے لوگ کس کانٹینٹ کو کس وے میں کس طرح سے کن مائنڈز کو پہنچا رہے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں، ان کو کس طرح سے ان کی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میکنزم جو ہے وہ مین کردار ہے۔ اصل میں ہمارے پاس بہت ہیوی کانٹینٹس ہوتے ہیں، سم ٹائمز بڑے بڑے ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن دا وے یو فالو دیٹ اور کیری دیٹ ایجنڈا اور اس کو کیسے اس میکنزم، اس ہول میکنزم کا نام جو ہے کردار سازی ہے، اور اس کے بعد جو آؤٹ کم حاصل ہوتا ہے وہ کردار سازی کا آؤٹ کم ہے۔ اس کے اندر جو میرا خیال ہے، ایک ویژنری پرسن، ایک ویژنری لیڈر، ایک ویژنری استاد یا ویژنری ہینڈز جو کہ آپ کو گرو کر رہے ہیں، جو آپ کو پال رہے ہیں، جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، یا آپ کے پیچھے گروتھ کے پیچھے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، ان لوگوں کا بڑا کردار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو کہ پازیٹیو ہیومن بینگز یا سوسائٹی کے پروڈکٹیو ہیومن بینگز بنانے کے لیے کام میں آئیں گے۔ اچھا، کردار سازی کے حوالے سے آپ کے خیال میں اساتذہ کا کردار زیادہ اہم ہے یا والدین کا؟ اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ والدین تو ایک بیسس ہے جو کہ آبویسلی جنہوں نے پیدا کیا، جن کے ساتھ بچہ ایک خاص پرٹیکولر لیول تک ٹائم بھی گزار رہا ہوتا ہے اور ساری زندگی یہ سفر چلتا ہے، لیکن انسپریشن کا جو ماخذ ہیں وہ میرا خیال ہے استاد بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ایک ماں باپ جہاں روحانی حیثیت رکھتے ہیں تربیت کی، اور اسی طرح استادوں کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ سورس آف انسپریشن جو ہے بچے کا پہلا سورس آف انسپریشن
استاد ہی ہوتے ہیں. بہت زیادہ آپ اگر ایگزامپلس بھی دیکھیں, ہمیشہ بچے کا چائلڈہڈ, رائٹ فرام دا پیریڈ آف چائلڈہڈ, ان کا کچھ نہ کچھ انسپریشن ہوتے ہیں کہ میں اس استاد کی طرح بنوں گا, یا وہ اکثر کانشیسلی اور انکانشیسلی اپنے گھر میں آ کے ان کی پریکٹسز کو جو کلاس روم میں دیکھتے ہیں ان کو کاپی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو کانشیس اور انکانشیس میں جو چیز جاتی ہے, وہ پہلی چیز ماں کو کم کاپی کرے گا, فادر کو کم کرے گا. میرا خیال ہے کہ استاد کو گھر آ کے پڑھانا, جس طریقے سے پڑھاتے ہیں, جس طریقے سے ڈانٹتے ہیں, جو آپ کلاس روم میں دیکھتے ہیں, بچے اس کانٹینٹ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, ان پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں. سم ہاؤ دا ادر آپ کے شعور لا شعور میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو بچہ ایز اے سورس آف انسپریشن دیتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے نظام تعلیم کی دین ہے یہ کہ ہم بہت اچھے ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, انجینئرس بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں, پروفیسرز بھی بن رہے ہیں, سائنسدان بھی بن رہے ہیں, شاعر ادیب بھی آ رہے ہیں. لیکن عام طور پہ یہ گلہ کیا جاتا ہے ہمارے نظام تعلیم سے کہ اچھے انسان پیدا نہیں ہو رہے. تو میرا پھر وہی سوال ہے کہ کیا ایز اے ہول ہم سب کو مل کر اس حوالے سے کام نہیں کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم صرف والدین کو مورد الزام ٹھہرائیں, یا اپنے نظام کو, یا اپنے اساتذہ کو, یا اپنے پالیسی میکرز کو؟ جی, اس میں ایک جو کلیکٹیو ایک میکانزم ایوالو ہوتا ہے, اس میں پیرنٹس پلس استاد یا وہ ہاتھ جو کہ تربیت کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں, وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس میں کسی پیرنٹس کو ڈائریکٹلی نہیں کہا جا سکتا, ہوللی سوللی ان کو رسپانسبل نہیں قرار دیا جا سکتا, نہ ہی استادوں کو. صرف اس میں بات یہ ہے کہ تربیت کا ایک سبق بھی جو آپ کو اچھا کسی نے بھی پڑھا دیا, کسی انسان سے بھی آپ نے سیکھ لیا اور اس کو اپنی ذات میں اسے ذات کا حصہ بنا لیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ سورس آف انسپریشن پلس موٹیویشن اور سم تھنگ پازیٹیو وہ سوسائٹی کو دینے کے ایک منبع یا سورس بن جائے گا. استادوں سے سیکھی ہوئی چیزیں اگر آپ رول ماڈل بنا کے اپنی لائف میں ایک ایگزامپل کو لے کے چلیں تو سوسائٹی کا ریفارمیشن پلان بنانے والے آپ بنیں گے. والدین کی طرف سے کوئی ایک اچھی ویلیو آ جاتی ہے, ویلیو آف ٹروتھ, آنےسٹی, اور کچھ بھی آپ کا جسٹس کا, کچھ بھی جو ماں باپ کو آپ نے رول ماڈل کے طور پہ دیکھا, ان کی ویلیوز کو فالو کیا اور آگے لے کے چلے, تو میرا خیال ہے وہ انسان کی کردار سازی میں یہ فیکٹرز بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. یہ ایک کمبائنڈ ایک پروسیس ہے. اسکول کے لوگ جو ہیں شاید آپ کو کچھ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ سکھائیں گے. تربیت ایک اسکول کے آج کے دور میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں تربیت کا ایلیمنٹ بہت حد تک مسنگ ہے. رول تو استادوں کا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا استاد اس رول کو بطریقے احسن نبھا رہے ہیں اچھے طریقے سے, جو ان کا ایک ایز اے پرسن, کیونکہ میرے خیال میں استاد کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. استاد ہی وہ ہستی ہے جو کہ ایک لیڈرشپ کے جیمز پیدا کر سکتا ہے, سوسائٹی کے اسٹرانگ پلرز بنا سکتا ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اداروں میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں استاد صرف کانٹینٹ ہی پڑھا رہے ہیں, یا انسان کو انسان بنانے کے لیے, جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا تھا, جسے اللہ نے ایک درجہ دیا ہے کہ جس کو فرشتوں پہ برتری حاصل ہے, انسان کا رتبہ تو وہ ہے, انسان تو کراؤن کریشن ہے. کیا استادوں کے ہاتھوں سے, والدین کے ہاتھوں سے, اداروں کے ہاتھوں سے, یا کانٹینٹ اور جو کریکولم ہم پڑھا رہے ہیں اس کے تھرو ہم وہ کراؤن کریشن پیدا کرنے کے قابل ہیں, یا ایک روٹ لرنرز پیدا کر رہے ہیں, طوطے کی طرح بولنے والے انسان پیدا کر رہے ہیں جن کے اندر نہ تو کریٹیکل تھنکنگ ہے, نہ سوسائٹی کی ریفارمز کے کوئی پلانز ہیں, نہ وہ ان کرائسس کو سمجھتے ہیں, نہ ہی کوئی ایسا لیڈر اس میں سے ایمرج ہوتا ہے جو کہ تاریخ نے اگر آپ کو جو سکھایا اس سے سبق سیکھ کے آپ کچھ پلان آف ایکشن آف ریفارم دے سکیں, ریفارمیشن پلان آف ایکشن دے سکیں. نہیں, ایسے لوگ آج کل میرا خیال ہے بہت کم پیدا ہو رہے ہیں. اور ٹریجڈی ہمارے ملک میں, یہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں یہ بات کروں گی, خاص طور پہ جو ویژنری پرسنز آتے ہیں, جو ویژنری لیڈرز آتے ہیں, جو قوم کا درد رکھتے ہیں, قوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں, وہ پاکستان ان کی قدر نہیں کرتا. پاکستان میں ایک ٹریجڈی ہے, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے, کہ جو ہمارے برلینٹ جیمز ہیں, جو اچھا سوسائٹی کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں, وہ ان کو باہر کے لوگ بہت ویلکم کرتے ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں. یہاں تو ایک رشوت کا اور یا پھر نیپوٹزم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. ایڈورٹائز کی جاتی ہیں ویکینسیز بھرنے والے, اور ان کو آپ کے خاندانوں کے جو سلسلے چل رہے ہیں, جو پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرس مینج کر رہے ہیں, وہی اپنے لوگ آگے لے کے آتے ہیں. آپ ملک میں چینجز کی بات کرتے ہیں, لیڈرشپ شاید بات کرتی ہے کہ جی چینج کریں گے سسٹم کو,
کیا جن طریقوں سے ان کو ہائر کیا جاتا ہے, جن کو بیٹھ کے پینل میں انٹرویوز کیے جاتے ہیں, کیا وہ اس ویژن کے پیچھے چل رہے ہیں جس کو لیڈرشپ لے کے جانا چاہتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور یہ ٹریجک ایسپیکٹ ہے, جتنے بھی ہمارے بڑے اچھے مائنڈز ہیں, جیمز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. برین ڈرین ٹینڈنسی ڈے بائی ڈے زیادہ ہو رہی ہے. یہ ملک کے لیے لمحہ فکر ہے. جی, آپ یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے اساتذہ کا وہ کردار نہیں ہے انفارچونیٹلی جو کہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جیسے آپ نے کہا, اور بالکل یہ صحیح کہا آپ نے, کہ استاد جو ہے وہ پلر ہوتا ہے کسی بھی نظام تعلیم کا. اگر وہی تیار نہیں ہے سماج کو بدلنے کے لیے, ذہنوں کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے طلباء کی اور کردار سازی کے لیے, تو پھر نظام چاہے جتنا مرضی اچھا ہو جائے, آپ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے جی, بالکل. اور اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے, کسی بھی لیڈر کے پیچھے, کسی بھی استاد کے پیچھے. جب تک وہ ویژنری مائنڈز نہیں ہوں گے استادوں میں, وہ ویژنری جنریشن نہیں پیدا کر سکیں گے. اور اس کے پیچھے مٹیریلسٹک فیکٹرز ہیں. استادوں کو نہ وہ سیلری پیکیجز دیے جاتے ہیں, نہ ان کو فیسیلیٹیشن دی جاتی ہیں, نہ ان کو اپگریڈیشن ان کے پلانز دیے جاتے ہیں, اور کام ان سے لیا جاتا ہے. اور ایک اور ٹریجڈی ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ ایجوکیشن ایک تعلیم کا کانٹینٹ اور پیک آف کانٹینٹس تو ہے, سلیبس ہے, کریکولم ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن, اور امپلیمنٹیشن کے بعد آؤٹ کمز کیا ہیں, وہ آؤٹ کمز پروڈکٹیو آؤٹ کمز نہیں ہے. اٹس اے میٹر آف گیمز. آپ کا گریڈ کیا ہے, گریڈ کیا آیا ہے, انسان نے کیا سیکھا, کیا سکل کی, اور اس سکل نے کیا فائدہ سوسائٹی کی ریفارمز کے لیے دیا, وہ چیز مسنگ ہے ہمارے اس کے اندر. اور جبکہ آپ دوسری نیشنز کو کمپیئر کریں, وہاں انسانوں کو اکارڈنگ ٹو نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ ان کے سلیبس ڈیزائن کیے جاتے ہیں. سوسائٹی میں کس چیز کی ضرورت ہے, کون سے کاریگر ہنرکار کم ہے, اس کا ایک انالیسس کیا جاتا ہے. مارکیٹ یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے. کسی دور میں ماسٹرز ان انگلش پیدا ہونے لگے تو ہر جگہ ماسٹرز انگلش پیدا ہو رہے تھے, ایم بی ایس پیدا ہو رہے تھے. ایک دور آیا تو وہی پیدا ہونے لگے. پھر لا کی گیم آئی تو لائرز, کیا ہم نے مارکیٹ انالیسس کیا, مارکیٹ نیڈز کو دیکھا کہ کیا اتنے نمبر آف لائرز کو, ڈاکٹرز کو, ٹیچرز کو, یا جو کچھ بھی ہمارے کوالیفائڈ لوگ ہیں جو بلائنڈ ٹرینڈ کے تحت چلتے جاتے ہیں, اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہماری مارکیٹ پلیس اتنی کمپیٹنٹ ہے, اتنی کمپیٹیبل ہے. ہزاروں کے حساب سے ہم انجینئرز پیدا کر رہے ہیں, اتنے انجینئرز یا ڈاکٹرز ہیں, جاب لیسنس تو بہت زیادہ ہے. تو اس کے پیچھے تھنک ٹینکس ہیں, جو ایجوکیشنل تھنک ٹینکس ہیں, پالیسی میکرز ہیں, اینالسٹ, ایجوکیشنل اینالسٹ ہیں. اب اینالسٹ, کوالٹی ایشورنس پیپل جو ہیں, وہ جسٹ فار دا سیک آف ڈیزگنیشنز بیٹھے ہیں. دے آر دا پیپل ڈیوائڈ آف اینی ویژن. اور جب تک وہ ویژن نہیں آئے گی, آپ ایک پلان آف ایکشن سوسائٹی کی ریفارمز کے لیے نہیں بنا سکتے ہیں. اور اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا, ادروائز نمبر 1 ہمارا ٹیلنٹ باہر شفٹ ہوتا جائے گا. دوسرے لوگ ہمیں انوائٹ کر کے ہم سے ریسرچ کرواتے ہیں, اس کو مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کریٹ کرتے ہیں. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اپنے بریلینٹ جیمز, ریسرچرز, پڑھے لکھے لوگ باہر کے کنٹریز میں ریسرچ فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے نام پہ بھجوا دیتے ہیں, اور ہمارا مائنڈ, ہمارے برینز باہر کی انڈسٹری, باہر میں کے کنٹریز میں جا کے پروڈکٹس پیدا کرتے ہیں, انڈسٹری بناتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. اور جب تک ہم ایک ویژن کو انڈیوس نہیں کریں گے سسٹم میں, تو شاید ہم ایک لیبرنس میں, ایسی بھول بھلائیوں کی اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جس کو شاید پرہیپس ہم جس کا کوئی منزل نہیں مل سکے گی. لیکن اس کو ہمیں بہت جلد چینج کرنا ہوگا, اس مائنڈ سیٹ کو. جی, گویا یعنی کہ ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ آ جاتا ہے کہ اس ٹیلنٹ کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے. بالکل ایسے ہی سسٹم ایسا ہے کہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہا. رائٹلی, نہ تو میکنزم ہے, نہ اس کا کوئی انالیسس ہے کہ کس ڈومین کو, کس طرح سے مین پاور کو کس فیلڈ میں, کس علاقے میں کتنے % یوز کیا جائے. آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں, دھڑا دھڑ ڈاکٹرز آپ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹرز پہ, یونیورسٹیز ہیں, داخلے دے رہی ہیں. کیا ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کی اتنی ڈیمانڈ ہے؟ پھر اس کے بعد ہم لوکل مارکیٹ کو نہیں دیکھتے, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو نہیں دیکھتے. بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جن کو چاہیے, اور بہتری کی صورت تبھی آ سکتی ہے جب وہ اپنی نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی کمپیٹیبلٹی کے مطابق اپنے اسٹوڈنٹس کی لاٹ تیار کریں, باہر کی مارکیٹ کیپچر کریں. فار ایگزامپل ٹیپٹا آرگنائزیشن ہے, ٹیپٹا آرگنائزیشن میں بہت سارے ہنرکار پیدا کیے جاتے ہیں,
لیکن ٹریجڈی یہی ہے کہ ابھی بھی ہم ان ہنرکاروں کو ہی پیدا کر رہے ہیں جو کہ آج سے 20-25 سال پہلے پیدا کیے جاتے تھے. مارکیٹ انالیسس کچھ اور کہہ رہی ہے. لیکن ابھی سولر آج پینل کل ٹیپٹا کی آپ نے بات کی تو ٹیپٹا میں کافی جدت آ رہی ہے. بہت سارے ایسے نئے کورسز حال ہی میں شروع ہوئے ہیں اور بہت سارے جو متروک ہو چکے تھے وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں وہاں سے. تو اچھا نادیہ، جی یہاں کیونکہ پر بہت ایک مشین وقت نے ہوا ہے چھوٹے سی بریک کا، تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہی تھی ہماری مہمان کہ ٹیپٹا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹیپٹا میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے. تو میں صرف ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور ان کو بھی اور ناظرین کو بھی آگاہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ گزشتہ 2 سالوں میں ٹیپٹا میں بہت انقلابی قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں. مثلاً سی ایم انیشیٹو پروگرام کے تحت بہت سارے نئے جدید پروگرام ہم نے شروع کیے ہیں، اور آئی ٹی پہ اور خاص طور پہ اے آئی کے فروغ کے لیے ٹیپٹا بے تحاشا کام کر رہا ہے. اور اسی طرح سے بھی حال ہی میں ایک مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے، خاص طور پہ گلف کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے بہت سارے ممالک کے ساتھ ٹیپٹا نے اپنی سطح پر، سرکاری سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی ٹیپٹا کے تعاون سے بہت بڑے معاہدے ہوئے ہیں. فیڈرل لیول پر بھی ہو رہے ہیں اور پنجاب کے لیول پر بھی بہت بڑے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، جس کے تحت یہ ہے کہ ٹیپٹا آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں بہت بڑی کھیپ جو ہے ہنرمند افراد کی انشاءاللہ ان ملکوں میں برآمد کرے گا. اچھا، اگلا میرا مس نادیہ آپ سے سوال یہ ہے کہ تعلیمی نظام کے حوالے سے یہ بتائیے کہ خالی صرف علمی مواد جو ہے اس کا ہونا نصاب میں ضروری ہے، یا اس کے علاوہ معاشرتی اور اخلاقی اور ہمارے جو مذہبی اقدار ہیں ان کے حوالے سے بھی مواد ہمیں وقت آ گیا ہے کہ شامل کیا جائے؟ جی، کانٹینٹ کو اگر ہم بات کرتے ہیں، مواد صرف ایک سلیبس یا آپ کا جو ایک میٹیریل ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو وہ یاد کروا کے اس کے اندر سے ڈیزائن آپ ٹیسٹ لے لیں، وہ آج کا دور نہیں ہے. کیونکہ ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر آن انٹرنیٹ. اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور اسی طرح کے بہت سارے سرچ انجنس نے اس کانٹینٹ کی گیم کے جو بچہ زیادہ لکھے گا یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ جو تعلیم سے حاصل جو آؤٹ کمس ہے، تعلیم کا حاصل جو ہے وہ کس حد تک آپ کا سسٹم، اس سے سسٹم کو کیا چینجز آ رہی ہیں آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کس حد تک ایک انسان کو ہنرکار انسان بنا پا رہے ہیں. ایک پرسن پی ایچ ڈی کر کے گھروں میں بیٹھا ہے اور اس کی تعلیم، اس کی ڈگریز، اس کے جی پی ایس کتنی اسے قابل نہیں بنا سکے. وہ تعلیم جس سے انسان کو، سوسائٹی کو فائدہ نہ ہو، اٹس اے ویسٹ. تو اور جہاں تک ہمارے ہاں جو گیم ہے ایگزامس کی، کہ جسٹ مارکس، گریڈ اور جی پی ایس کا ہے، اس کو ختم کر کے میرے خیال میں کچھ پروجیکٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے. اور یہ ایجوکیشنل جو ہمارے پاکستان میں اتھارٹیز ہیں ان تک یہ میسج جانا چاہیے. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ جو کہ ریسرچ کے بیسڈ ہوں، ان کو ایز اے مسٹ پارٹ آف دا ایجوکیشنل کریکولم ایڈ کیا جانا چاہیے. کیونکہ یہی وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو بچے بناتے ہیں اور اپنی ریسرچ کے تھرو مارکیٹ میں لے کے ایک بہت بڑی انڈسٹری پیدا کرتے ہیں. باہر کی کنٹریز میں، فورن میں، جیسے ابھی آپ ریسرچ میں دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ میں، آئرلینڈ میں، سویڈن میں اور جرمنی میں، یہ پاکستان سے ہر سال مختلف جو پرسنٹیج ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو لے کے جایا جاتا ہے، ان سے یہی کام کرواتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا ٹرم، بائی دا اینڈ آف دا semester or every year you are supposed to give something to us, to those countries in the form of some practical functional project. اور وہ functional project ان کی انڈسٹری بنتا ہے جو کہ ان کا سورس آف ارننگ ہوتا ہے. ہمیں بھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا چاہیے کہ بائی دا اینڈ آف ایئر پروجیکٹ آپ کے بچے نے کیا کیا. اور بہت سال پہلے جب میں عمان میں منسٹری کے کالجز کے ساتھ میں منسلک تھی، اس وقت اسٹوڈنٹس کو ایک بیچ کلیننگ کا ایک کانسیپٹ دیتے ہوئے میں نے 2011 کی بات ہے، اس ٹائم میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بچے جو 4 سال کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی جاب لیسنس کی طرف آتے ہیں، ان کو ڈیورنگ دا ایجوکیشنل پروسیس آپ ایکٹیویٹیز کے تھرو، پروجیکٹس کے تھرو اور اپنے چھوٹے اسمالر اسکیل پہ ان کو جاب میں انگیج کریں، انڈسٹری میں انگیج کریں. اور یہی وہ انڈسٹری ہے جب تک وہ گریجویٹ ہوتے ہیں، وہ میچیور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو باہر کسی کے ہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں سپیریئر یونیورسٹی ایک شاید یونیورسٹی ہے جو کہ اس جہد پہ کام کر رہی ہے، اور بہت ساری یونیورسٹیز
4-5 سال لگوا کے ڈگری تو دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب بچہ مارکیٹ میں آتا ہے، یونیورسٹی سے باہر آتا ہے، پریکٹیکل ورلڈ میں اسٹیپ ان کرتا ہے، تو اس کے پاس پرہیپس وہ ڈس اپوائنٹمنٹ پلس جاب لیسنس کے سینیریوز دیکھتا ہے، تو بہت ایک لاس کی اس میں جاتا ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی سٹیج میں جاتا ہے. لیکن اس جو گیپس کو کریٹ ہونے کا ایک سٹیج ہے، اس کو وی نیڈ ٹو کور تھنک آن اٹ، وی نیڈ ٹو برج اپ دوز گیپس. اور یہ ایجوکیشنل پلانرز اور پالیسی میکرز کو تھوڑا سا اسے ایک ٹویسٹ دینا ہوگا. بہت سارے ایسے کانٹینٹس ہیں جس کو اگر شامل کیا جائے، ایک جو بہت کم پڑھا لکھا انسان ہے وہ بھی ایک سکسیسفل پرسن بن سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا کانسیپٹ شاید یہی ہے کہ تعلیم یافتہ انسان ہی ہنرکار بن سکتے ہیں. ٹیفٹا کے پلیٹ فارم سے بہترین ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات بھی کی، گلف میں ایک مارکیٹ تلاش کی ہے، اور میں بہت سارے لیولز پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ سولر انرجی کے پینلسٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں، اور اب تھاؤزینڈز اینڈ ملینز میں ان کی ایک مارکیٹ نیڈ آ رہی ہے. انڈیا کی انڈسٹری، انڈیا کے بہت سارے لوگ اس کو کیپچر کرنے کے لیے ریڈی ہیں. ہم نے اپنے ملک میں تیاری نہیں کی ہے. ہم نے ٹیفٹا کے پلیٹ فارم ہو یا کوئی بھی پرائیویٹ انڈسٹری سے سرٹیفائڈ کورسز سولر پینلسٹ کے نہیں شروع کیے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لوگ آئیں، انڈینز آر ریڈی ٹو کیپچر دا مارکیٹ. جی یہاں میں یہ تو تصحیح اس کر دوں حوالے سے سوچنا ہے کہ باہر کی کنٹریز میں ڈیمانڈ کس کی ہے، اور ہمیں باہر بھیجوانے کے لیے اپنے ان لوگوں کو تیار کرنا ہے. یہ میں آپ تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیفٹا نے کچھ عرصہ پہلے سولر پینل کا جو کورسز ہیں وہ شروع کرا دی ہے، آج کل ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کامیابی سے یہ پروگرام بھی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ سافٹ سکلز پہ ٹیفٹا بہت زیادہ زور دے رہا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ بچوں کو ہنر تو آ جاتا ہے، لیکن وہ سافٹ سکلز کا فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جاب میں باہر کے ملکوں میں جا کر کامیاب نہیں ہو پاتے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیفٹا نے سافٹ سکلز جو ہیں اس کو بھی اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے. اچھا ایک چیز بتائیے کہ یہ دیکھیے آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ دور ہے، تو اس میں کیا کردار سازی اور ذہن سازی زیادہ مشکل نہیں ہو گئی بالکل اساتذہ کے ایسا لیے؟ ہے، ذہن سازی خاص طور پہ بہت مشکل ہو گئی ہے. کردار سازی کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹس، ینگسٹرز بہت سارے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ملٹیپل سورسز آف انسپریشن موجود ہیں، اور ایک خاص سٹیج پہ جب بچہ ان سورسز کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس تو ایک اپیرنٹ لیول پہ انہیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خاموشی میں اپنے پرائیویٹ آرٹس میں آپ جب ان میڈیا سورسز کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، تو شاید وہ یہ سٹیج ہوتی ہے اپنے یوتھ کی اور اپنے ٹائم کی، جس سے انسان بہت سارا ٹائم اپنا جو پازیٹیو اور انرجیٹک ٹائم ہوتا ہے، جو کہ پروڈکٹیو یوٹیلائزیشن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو شاید کسی نیگیٹو مینس میں ویسٹ کر کے اپنے باڈی، برین اور اپنے مائنڈ اور انٹلیکٹ کو ڈرین کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں کردار سازی بھی بہت چیلنجنگ ہو گئی ہے، کیونکہ میڈیا پہ بہت سارے سورسز موجود ہیں جو کہ بچے کی توجہ کو، ٹائم کو، کنسنٹریشن، فوکس اور اس کی پازیٹیوٹی کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم کردار سازی کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن فزیکل اور مینٹل اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل جو چیلنجز بچہ فیس کر رہا ہے اس میڈیا اور اس جو ایک جو بہت کمپٹیشن کا میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دور ہے، مختلف قسم کے جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ مختلف لیولز پہ انتشار کا شکار ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں بھی ایٹ دا سیم ٹائم ٹریننگ کی، اویئرنیس کے سیشنز کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں اگین آئی وڈ لائک ٹو کوٹ کہ پیرنٹس کا پلس اس سے زیادہ استادوں کا کردار ہے. اور بہت سارے گیپس پھر ہمارے انسٹیٹیوشنز میں مسنگ ہیں کہ ان کیس اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچے کی کنڈیشن اس سائڈ سے یہاں سے نیچے لیول پہ آ رہی ہے، تو وہ لیول ہے جو کہ ایک ویژنری استاد اسٹوڈنٹ کو دیکھ سکتا ہے، مانیٹر کر سکتا ہے کہ کچھ گیپ ہے، کچھ ریزنز ہیں، کچھ وجہ ہے، اور ان گیپس کو کاؤنسلنگ کے تھرو، کنسلٹیشن کے تھرو، سائیکالوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہر ادارے میں انڈکٹ کیا جانا چاہیے کہ ایسے بیہیویئرل ایشوز کو، بیہیویئرل چیلنجز کو جو میڈیا کے تھرو پیدا ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس کر کے اس یوتھ کو ویسٹ ہونے سے بچایا جائے، ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. اور یہ کام ابتدائی سطح سے ہی شروع ہو جانا چاہیے. پرائمری سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اسکولوں سے شروع ہو جانا چاہیے، کیونکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی جو آپ کی شخصیت ہے ابتدائی 8 سالوں میں تشکیل پا جاتی ہے. عام طور پہ ہمارا یونیورسٹی سے بھی تعلق رہا ہے،
تو ہمارے ہاں بچے آتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم جیسا بھی را ہینڈ بچہ آئے, جس طرح سے بھی آئے, اس کے جو مکمل طور پر اسے چینج کر کے رکھ دیں 4-5 سالوں کے اندر اندر. جبکہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جب یونیورسٹیز میں ایک بچہ آتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے 12-14 سال کہیں پر بتانے کے بعد, کہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد, اپنے کسی خاص ماحول میں رہنے کے بعد وہ اپنی ساری اقدار کو ساتھ لے کر آتا ہے. تو ہم 4-5 سالوں میں کسی حد تک تو شاید تبدیل کر سکیں, لیکن ہم ٹوٹلی اس کو ایک نیا انسان نہیں بنا سکتے. جی یہ بہت مشکل پروسیس ہے. ہیبٹس جو لرنڈ ہیبٹس ہیں ان کو ان لرن کرنا اور جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں ان کو ری لرن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میچیورٹی اور حالات اور آپ کی پرسنالٹی ان چیزوں کو شاید ہیبٹس کو میچیور کر چکی ہوتی ہے. تو اور اسی لیے کہا جاتا ہے, اور اچھے اداروں میں بھی اور اچھے کنٹریز میں ایجوکیشن کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, پلس یہ کہ وہ جو کاؤنسلنگ سیشنز ہیں سائیکولوجیکل اور بیہیویئرسٹ جو ہیں وہ اس لیول پہ کام کرتے ہیں. ان کے لیے ایک ایک انسان امپورٹنٹ ہے, ایک ایک بچہ امپورٹنٹ ہے. ایک بچے کی مینٹل اور سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈیپریویشن کی وجہ سے ان کے سوسائٹی کا امپورٹنٹ پلر کا لاس ہے. وہ ہر انسان کو انکلوسیو بیہیویئر کے تحت میٹر کرتے ہیں, ایوری چائلڈ میٹرز. تو ان کے لیے ہر بچے کی اہمیت ہے, اس کو اس کے ٹرینڈز, اس کا مینٹل فلیئر, انکلینیشن اور مینٹل کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز کے اکارڈنگلی جسٹ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ نے پہچاننا ہے یہ بچہ کیا سائنٹسٹ بنے گا یا میوزیشین بنے گا, یہ آرٹسٹ بنے گا یا ایجوکیشنسٹ بنے گا. یہ اچھے کنٹریز میں, اچھے ایجوکیشنل سسٹمز میں ان کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اس کا کوئی اس میں چھوٹے لیول پہ بالکل بچے کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو رائٹ فرام دا ویری بگننگ ایکسپرٹس پہچانتے ہیں یہ انجینئر بن سکتا ہے یا ایک آرٹسٹ بن سکتا ہے یا کوئی سیاستدان بن سکتا ہے. اس کے اکارڈنگلی ان کو اس ماحول میں گرو کروایا جاتا ہے. اور ایون آپ کو حیرانی ہوگی یہ لرننگ کا اور تربیت کا جو اچھا انسان بنانے کا جو پروسیس ہے, یا کچھ کنٹریز تو اتنے اس کے اوپر ویژنری اپروچ کے تحت کام کر رہے ہیں. اسرائیل کی مثال میں آپ کو کوٹ کروں گی. اسرائیل میں جب بچے کی گروتھ کا پروسیس ماں کے پیٹ میں چل رہا ہوتا ہے اس وقت تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ماں کو اس ماحول میں پرٹیکولرلی رکھتے ہیں تاکہ اس کے لرنڈ بیہیویئرز کے اوپر بچے اس طرح کے ہم میتھمیٹیشینز پیدا کریں, پرابلم سالورز پیدا کریں, ان کو کس طرح کی جو ہماری نیڈس ہیں اینالسٹ پیدا کریں, یا جو بھی ان کو نیڈ اینڈ ریکوائر ہے وہ تھنک ٹینکس پیدا کرتے ہیں. اور وہ پروسیس کے اوپر انتہائی سوچ کے, انتہائی ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ ہوتی ایسے قومیں بنتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نوبل انعام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے ہمیں کہ سب سے زیادہ نوبل پرائز جو ملے ہیں وہ یہودی کمیونٹی کے لوگوں کو ملے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کی وجہ وہی کہ ان کا تحقیق کے ساتھ تحقیق اور تحقیق پہ جو زور ہے نا ان کا, اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے وہ ریپوٹیشن ارن کی ہے. اور وہ چھوٹا سا ملک ہے اور پوری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے عمان میں بھی کام کر رہی ہیں کافی سالوں سے, اس کے علاوہ دبئی میں بھی کام کیا, تو عالمی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہمارے نصاب میں اور ہمارے پورے اوور آل نظام تعلیم میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے, جو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ جی ہائر ایجوکیشن لیول پہ پاکستان کی تعلیم مثالی تعلیم ہے. بہت ایجوکیشنل میتھڈولوجی, کورس کانٹینٹس, پڑھانے کا طریقہ کار باہر کے اور خاص طور پہ خلیجی ممالک سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ گریجویشن لیول پہ اگر بچہ پاکستان میں تربیت حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد آگے ہائر لیول پہ باہر کے کنٹریز میں انہیں بھیجوایا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہوگا. اور لیکن یہ کہ پاکستانی تعلیمی ادارے جو خاص طور پہ ہائر لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور ایون کچھ پاکستانی اسکول لیول پہ بھی انسٹیٹیوشن جو ہیں اسکول لیول پہ بھی بہت اسٹرانگلی کام کر رہے ہیں. بہت ان کے جو بچوں کو 100% اسکالرشپس ملتے ہیں, 50% اسکالرشپس پہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز ان گریٹ برینز کو لیتی ہیں کہ آپ کو فنڈیڈ ایجوکیشن دے کے ہم آپ کو پڑھائیں گے, اور آپ سے الٹیمیٹلی obviously they are working for their own selves, they are working for their own benefit, کیونکہ انہیں یہاں کے اسٹرانگ پرسن سے ریسرچ کروانی ہے, بینیفٹس لینے ہیں, اور ان کو پھر استعمال کر کے ان کی آئیڈیالوجی, ان کے آئیڈیاز کو ہی وہ استعمال کر کے آگے
سسٹمز بناتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اور ویژن بھی, میں کرنٹ گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں اگر بات کروں, بہت ساری تبدیلیاں نظر آئی ہیں, اور خاص طور پہ جس سی ایم پنجاب جس حوالے سے بات کر رہی ہیں, جس طرح سے اداروں کو آگے لے کے جا رہی ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے بہت سارے اسٹرانگ ایجوکیشنسٹ اور جو پینلسٹ اپنے ساتھ ٹیم میں شامل کیے ہیں, اب یہ پرسپیکٹو ٹوٹلی چینج پرسپیکٹو ہے. اور یہی وہ ٹائم ہے جب ہم لوگ اگر کوشش کریں اپنے ملک, اپنے فردر آئیڈینٹی کو انہینس کر سکتے ہیں. الحمدللہ امیج آف پاکستان از ویری پازیٹیو, کیونکہ میرا اتفاق ہوتا ہے مختلف لوگوں سے ملنے کا, ڈفرنٹ نیشنلٹیز اور ڈفرنٹ کمیونٹیز کا, اور خاص طور پہ کرنٹ سینیریو میں پاکستان کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا جا رہا ہے بہت ساری چینجز کے حوالے سے. اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت زبردست قسم کی انقلابی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. حال ہی میں سی ایم پنجاب نے خود ذاتی طور پہ دلچسپی لے کر ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ میرا خیال ہے 16,000 کے قریب جو اسکولز ہیں ان کو آؤٹ سورس کر کے اور ان کو بہت بہتر حالت میں لایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ ہمارے اساتذہ جو ہر وقت یعنی کہ کام کی بجائے ہڑتالوں اور دوسرے معاملات میں مصروف رہتے تھے, ان کو تعلیمی نظام میں, تعلیمی دھارے میں واپس لانے کے لیے بھی خاطر خواہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اور ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کافی اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اور یونیورسٹیز پہ خاص طور پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, اور یونیورسٹیز کے جو ایکٹ ہیں ان کو یکسر چینج کیا گیا ہے, اور ان میں بہت زیادہ بہتری لائی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ بعض ایسے اقدامات ہیں جن کی ایک خاص مافیا کی طرف سے بہت زیادہ اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے اقدامات جو سی ایم پنجاب کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں یہ اوور آل تعلیم کے لیے اور پوری قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوا کا ایک خوشگوار بہت اچھا یعنی کہ ایک جھونکا ثابت ہوں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارا کارواں جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا رہے گا. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے کہ پرائیویٹ اداروں کی آج کل بھرمار ہے, تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے, بعض لوگ جو پرائیویٹ اداروں کے جو مالکان ہیں وہ تو ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, سرکار جو ہے وہ ہر ایک کے لیے تعلیمی ادارہ مہیا نہیں کر سکتی. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی نقطہ نظر ہے, وہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ ہیں وہ صرف اور صرف ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, ان کا وہ معیار نہیں ہے, جبکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں پرائیویٹ والے کہ نہیں ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ سرکاری سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو آپ کی اس حوالے سے کیا پرسپیکٹیو ہے؟ جی, جہاں پہ کوالٹی ایشورنس سیلز ہوتے ہیں وہ ہر ایکٹیویٹی کو, ہر اسکول کی جو ایک سٹینڈرڈائزیشن کو انشور کرواتے ہیں. ہمارے ہاں جو پرائیویٹ ادارے ہیں جو کہ گلی محلے لیول پہ پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اور وہ تعلیم کے نام پہ جسٹ ڈگری سے بانٹ رہے ہیں, تب تک وہ ڈگری بٹنے کا پروسیس رہتا ہے جب تک کہ بورڈ کے ہاتھوں میں بورڈ کے یارڈ اسٹک سے ان کو اینالائز نہیں کیا جاتا. یہ چیزیں اس ٹرینڈ کو کوالٹی ایشورنس سیل کے ساتھ اسٹرکٹلی الائن کرنے کی ضرورت ہے. کوالٹی ایشور کرانے والے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ these are the benchmarking standardization and accordingly we are supposed to visit different schools, unannounced, unintimated visits ہوں, ان کی فائلز کو, بچوں کی معیار کو, کچھ اپنے بنائے ہوئے ٹیسٹ کو, اسیسمنٹس کو خود سے وہ اگر مانیٹر کریں, کیونکہ پیپر میں بناؤں اسکول کی مالک ہونے کی حیثیت سے یا میرے سے لنک میرے اسکول کے بچے بنائیں, ٹیچرز بنائیں گے تو بچوں کے لیے بہت ایزی ہے اس کو حل کرنا, لیکن ان کو مانیٹر کرنے کا ایک سیل ہونا چاہیے جو پرائیویٹ ادارے کو کلسٹر وائز, ونگ وائز کرے, اور اس کا کنٹرول لیٹ سے کہ لاہور کے ایک خاص زون کے 50 اسکولوں کو ایک خاص جو آرگنائزیشن کے انڈر دے دیا جائے, جس کا کام یہی ہوگا کہ جو کریکولم کے اکارڈنگلی اسٹینڈرڈائزڈ ایگزام پیٹرن بنے ہوں, اس میں بچے اپیئر ہوں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کے پڑھانے والوں کا معیار کیا ہے, بچوں کے پاس ہونے کی ریشو کیا ہے, آپ کس حد تک ایجوکیشنل اور کورس کانٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوالٹی کو انشور کروا لیں. جی مس نادیہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر کسی دوسرے ماہر تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.